نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو دین عطا فرمایا ہے وہ دین سابقہ تمام ادیان اور مذاہب سے بالکل مختلف ہے، اور 2-3 جمعوں سے اس پر بات چل رہی ہے کہ سابقہ ادیان میں، سابقہ مذاہب میں یا تو افراط تھا یا تفریط. اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین اسلام ہمیں عطا فرمایا اور جو شریعت محمدی اللہ تعالیٰ نے جس کے اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا وہ افراط اور تفریط سے پاک ہے. اس شریعت کا ہر حکم اعتدال پر مبنی ہے، اعتدال پر مبنی ہے، نہ ایک طرف جھکاؤ ہے نہ دوسری طرف جھکاؤ، بیلنس ہے. یہ خصوصیت ہے اس شریعت مطہرہ کی اور اس دین محمدی کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اور جب شریعت نے ہمیں ایک مستقل ایک لاہ عمل زندگی گزارنے کا دیا ہے، مستقل ایک لاہ عمل ہے ہمارے پاس، اور وہ مستقل لاہ عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی عملی زندگی ہے. یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ آنے کے بعد اگر کوئی شخص پھر ادھر ادھر دیکھتا ہے یا پھر وہ آپ کے اسوہ اور آپ کی اتباع اور تقلید کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نظر ڈالتا ہے تو سمجھ لیں کہ اس نے سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع تعلیمات کا عملی طور پر انکار کیا ہے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دین دے کر بھیجا ہے اس کے بعد اب کسی طرف دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں ہے.
ہر اعتبار سے جامع، ہر اعتبار سے کامل اور مکمل، اور ہر اعتبار سے قابل تقلید۔ اگر کسی کی نظر میں اس میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جس دین اسلام اور دین فطرت پر پیدا کیا تھا وہ اس سے ہٹ چکا ہے۔ ورنہ فطرت اسلام پر پیدا ہونے والے کے لیے، بات سمجھ لیجیے اچھی طرح، فطرت اسلام پر پیدا ہونے والے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور تعلیمات سے زیادہ قابل تقلید کوئی اور چیز نہیں ہے۔ پھر غیروں کی محبت اس کے دل میں حضور کی محبت سے زیادہ دل میں رچی اور بسی ہوئی ہے، اس وقت تک کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر غالب نہ آ جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ کر، اپنی طرف سے ایک راستہ اختیار کر کر اس پر ڈٹنا، اس پر چلنا شروع کر دینا، اس طریقے کو اچھا سمجھنا، یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ بالکل دو اور دو چار کی طرح بات واضح ہے۔ اپنے گھڑے ہوئے طریقے پر چلنے کا نام دین نہیں ہے۔ میں پھر دوبارہ اس جملے کو دہرا رہا ہوں، اپنے گھڑے ہوئے طریقے کو اختیار کر کر اس کی اتباع کرنے کا، اس پر چلنے کا نام دین نہیں ہے۔ دین نام ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکم کی اتباع کا۔ اب ہر آدمی کا مزاج الگ الگ ہے، ہر آدمی کی سوچ الگ الگ ہے، ہر ایک کا نظریہ الگ الگ ہے۔ اب ایک آدمی کو ایک طریقہ اچھا لگ رہا ہے، اس کے ذہن میں کہ بھائی میں نے جس طریقے کو اختیار کیا ہوا یہ ہے دین۔ دوسرا آدمی اس کو وہ طریقہ پسند نہیں، اس کو اپنا ایک طریقہ اچھا لگ رہا ہے، اس نے اس کا نام دین دے دیا۔ تیسرے آدمی کو ان دونوں سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ اچھا لگ رہا ہے، پھر تو یہ دین نہیں، یہ تو کھیل تماشا ہو گیا، یہ تو مذاق ہو گیا۔ تو یاد رکھیے، وہ دین کی تقلید اور دین کی اتباع اور شریعت کی اتباع نہیں ہے، وہ اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع ہے۔ دین کی اتباع تو وہ ہے کہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات اور جو شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہو بہو اس پر عمل کرنا اور ہو بہو اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہے دین۔ ایسا آدمی دیندار کہلانے کے لائق ہے۔ اپنی طرف سے گھڑے ہوئے طریقے کو دین نہیں کہا جا سکتا۔ دیکھیے، میں دو تین مثالیں دے کر میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ جتنی بھی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں، جتنی بھی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں، تمام کی تمام عبادتوں میں افضل ترین عبادت کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ نماز ہے۔ یہ بدنی عبادت بھی ہے، یہ جسمانی عبادت بھی ہے، یہ مالی عبادت بھی ہے، یہ قولی عبادت بھی ہے، یہ فعلی عبادت بھی ہے۔ تمام عبادتوں کا جو خلاصہ اور نچوڑ اور مغز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ اور وہ روایتیں آپ نے سنی ہوں گی، کئی مرتبہ سنی ہوں گی اور مجھ سے سنی ہوں گی۔ جو آدمی نماز کا اہتمام کرنے والا نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ جو نماز کا اہتمام کرنے والا ہے پھر دیگر عبادتوں کو بھی انشاءاللہ وہ ادا کرنے والا ہوگا، اور جس نے اس بنیادی عبادت کو چھوڑ دیا بس پھر وہ ہر چیز سے خالی اور عاری ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز ایک جامع مکمل ترین عبادت ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، متفق علیہ بات ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی تین اوقات کے جس کے اندر شریعت نے نماز پڑھنے سے منع کیا، جو اوقات مکروہہ کہلاتے ہیں،
3 اوقات مکروہ ہیں جن کو اوقات مکروہ کہتے ہیں. ان 3 اوقات میں اگر کوئی آدمی یہی عبادت بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑے خشوع خضوع کے ساتھ، بڑی للہیت کے ساتھ، اہتمام سے اگر وہ یہ عبادت ان 3 اوقات میں انجام دے، آپ کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ کیا کہیں گے آپ؟ صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ غلط ہے؟ اب ایک آدمی یہ کہے کہ جی دیکھو یہ آدمی اچھے طریقے سے، اچھا خاصا آدمی خشوع خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے، اس کو نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، اس کو نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے. نماز اس عبادت سے روک رہے ہیں آپ. تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ ہمارا جواب یہ ہوگا کہ اس کو نماز پڑھنے سے نہیں روکا جا رہا. اللہ تعالیٰ نے جن اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، ہم اس اللہ کے حکم کی فرما برداری اور اس اللہ کے حکم کی تابعداری پر ہمارے ذمے اور ہم اس کے مکلف ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اس وقت منع، جس وقت کرنے کا حکم دیا اس وقت کرنا ہے. تو یہ ہے دین کہ اپنی خواہشات اور اپنے جذبات اور اپنی جو دلی تمنا اور حسرت ہے اس کو پورا کرنے کا نام دین نہیں. دین نام ہے اللہ کے حکم کو پورا پورا ماننے کا. جہاں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا وہاں رکنا ہے، جہاں اجازت دی وہاں کرنا ہے. یہ ہے دین کا خلاصہ. اور مثال دوں آپ کو، روزہ رکھنا کیسی عبادت ہے؟ روزہ رکھنا کیسی عبادت ہے؟ عظیم الشان عبادت، بہت بڑی عبادت ہے. سال میں 5 دن ایسے ہیں جو ایام منہی ہیں، جن میں روزہ رکھنے سے شریعت نے اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے. اور 5 دنوں میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. اب اگر کوئی آدمی اس دن روزہ رکھے تو اس نے اللہ کے حکم کی تابعداری کی یا اللہ کی نافرمانی کی؟ نافرمانی کی. کیوں؟ اس لیے کہ میں جو جملہ کہہ رہا ہوں اس پر ذرا سا غور کریں. نہ نماز میں کچھ ہے، نہ روزے میں کچھ ہے، نہ حج میں کچھ ہے. اگر ان چیزوں میں کچھ ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہے. یہ سیدھی سیدھی بات ہے، کوئی لمبی چوڑی کوئی فلسفہ میں بیان نہیں کر رہا. نہ نماز میں کچھ، نہ روزے میں کچھ، نہ زکوٰۃ میں کچھ، نہ حج میں کچھ، نہ قربانی میں کچھ. اگر یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت بن رہی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں کر کر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ بن رہی ہیں، تو اس وجہ سے بن رہی ہیں کہ اس اللہ نے ہمیں اس کے اختیار کرنے کا اور ان کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے. اور جہاں اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے روک دیں وہاں کیا کرنا ہے؟ وہاں رک جانا ہے، وہاں نہیں کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب میرے اللہ کا حکم نہیں ہے یہ کام کرنے کا، میں نہیں کر سکتا. اور میں آپ کو بہت دفعہ یہ مثالیں دے چکا ہوں. آپ حج کو دیکھ لیں. حج عظیم الشان عبادت ہے. 5 ایام ہے حج کے. فلاں تاریخ کو آپ کو مینا جانا ہے، فلاں تاریخ کو آپ کو مزدلفہ جانا ہے، فلاں تاریخ کو آپ کو عرفات جانا ہے، فلاں تاریخ کو آپ کو جمرہ اولا کی رمی کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ حج کے ارکان، یہ موٹے موٹے ارکان میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب اگر ایک آدمی ان تاریخوں کو چھوڑ دیتا ہے، آج بھی عرفات کا وہ میدان آج بھی اپنی جگہ پر ہے یا نہیں ہے؟ بتا دیں. ہے؟ مینا کی جو جگہ ہے وہ آج بھی ہے یا نہیں ہے؟ مزدلفہ کی جو جگہ ہے وہ آج بھی ہے یا نہیں ہے؟ آج اگر کوئی آدمی وہاں جا کر پڑاؤ ڈال دیتا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس کو کوئی ثواب ملے گا؟ ایک آنا تو میں بہت دور کی بات کر رہا ہوں، ایک رتی برابر بھی ثواب نہیں ہے. ایک رتی برابر بھی ثواب نہیں. کیوں ثواب نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے. جس دن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ چیز عبادت بن جائے گی، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا اور آپ اس کام کو کریں گے تو گویا کہ وہ آپ اپنی خواہشات کی تکمیل کر رہے ہیں. نام آپ اس کو دین کا دے رہے ہیں، نام آپ اس کو شریعت کا دے رہے ہیں. آپ کے میرے نام دینے سے وہ چیز دین نہیں بنتی. دین بنتا ہے ما جاء به محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول جو چیزیں لے کر آئے ہیں اس کی اتباع کرنا، ان کاموں کو کرنا. جن سے منع کر دیا ان سے باز آ جانا. یہ ہے دین کی مکمل پاسداری. اس طرح بہت ساری شریعت میں جتنے بھی احکام ہیں ہر ایک کو آپ لیتے رہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. میں مزید اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا. اگلی بات،
2-3 जुमों से बात चल रही है और बात ये चल रही है कि अल्लाह ताला ने हमें जो दीन अता फरमाया वो दीन इफरात और तफरीद से पाक है, और उस दीन, वो दीन और उस दीन का हर हर हुक्म, उस शरीयत का हर हर हुक्म वो एतदाल पर मबनी है, उसमें बैलेंस है। एक आदमी जो है वो हमेशा रोजा रखता रहे, और मैंने पिछले जुमे भी आपको बताया था वो मिजाजी नहीं है हमारा। हम तो आज इतने खतरनाक माशी हालात के बावजूद भी, मुझे ये बात कहने की इजाजत दें आप, हर आदमी रो रहा है, हर आदमी रो रहा है, चीखें निकल गई हैं रिस्क के तलाश में, 2 रोटी के मसले में चीखें निकल गई हैं, परेशान, तबसरा हो रहा है, गालियां दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उस रिस्क की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन जो रिस्क देने वाला है उसकी तरफ सर झुकाने के लिए तैयार अभी भी नहीं है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? जो रिस्क देने वाला है, जहां से दरवाजे खुलते हैं, जो मुस्तकिल, जिसने बाहें फैलाई हुई हैं, और जो हर रोज यह ऐलान कर रहा है, हल मिन मुस्तगफिरिन फअगफिर ला, है कोई मगफिरत तलब करने वाला, उसकी मगफिरत तलब, उसको बख्श दिया जाए और उसकी मगफिरत कर दी जाए। कोई है रोजी में परेशान कि वो मांगे और हम उसके रोजी के मसले हल कर दें, लेकिन आज हम उसके दर पर झुकने के लिए तैयार नहीं है, उसके दर पर झुकने के लिए तैयार नहीं, उसके सामने सीधा रेज होने के लिए हम तैयार नहीं। क्यों? इसलिए कि मैं एक जगह पढ़ रहा था, अजीब बात लिखी है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, कोई मामूली आदमी नहीं है, बड़े पाए के आदमी है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि जो आदमी तहज्जुद की नमाज का आदी है, बात दरअसल सुने गौर से अच्छी तरह, दिमाग में भी बात बैठाएं, जो आदमी तहज्जुद का आदी है तो गोया कि वो अल्लाह के दरवाजे को खटखटा रहा है, वो आदमी अल्लाह के दरवाजे को खटखटा रहा है, और जो बादशाह के दरवाजे को खटखटाता है एक दिन वो दरवाजा खुल जाता है। जो बादशाह के दरवाजे को खटखटाता है, बादशाह को उस पर तरस और प्यार आ जाता है। इतने शदीद माशी बहरान के बावजूद भी हमारे अंदर चेंजिंग नहीं आ रही। पाकिस्तान तो तब्दील हो गया, नया पाकिस्तान बन गया, मदीने की रियासत कायम हो गई, लेकिन हमारी अपनी अमली जिंदगी जो है वो अभी तक के नहीं बता रहे, नहीं बदली। अब आप मुझे बताएं कि अगर हमारी अपनी अमली जिंदगी अगर अभी भी न बदले तो कब बदलेगी भाई? अब किस वक्त के इंतजार कर रहे हैं? और पिछले जुमे भी मैंने अर्ज किया था कि जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, जिन आजमाइशों से और इब्तिलाआत से, जिन फितनों से, जिन इम्तहानात से हम गुजर रहे हैं, उसका तकाजा यह था कि मस्जिद में यहां नमाज पढ़ने के लिए किसी को जगह नहीं मिलनी चाहिए। मैं गलत तो नहीं कह रहा, जगह नहीं मिलनी चाहिए, इतना रश होना चाहिए हर नमाज में। फजर का हाल आप देख लें, फजर का हाल आप देख लें आपके सामने। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए, अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला हमें मुआफ फरमाए, हमें अल्लाह ताला समझ अता फरमाए, दिमाग के जो दरीचे हैं वो हमारे खुले और हम किसी नतीजे पर पहुंचे कि क्या कर रहे हैं, करना क्या चाहिए, किससे मांगना है, किसके पास जाना है, उस तरफ जहन नहीं जा रहा। अच्छा जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस शरीयत ने एतदाल की तालीम दी हर चीज में, चाहे वो मुआशरत हो, चाहे वो इबादात हो, चाहे वो मामलात हो, चाहे वो अखलाकियात हो, हर चीज में एतदाल की तालीम। और आप हैरान होंगे, ऐसी अजीब व गरीब तालीमात है, ऐसी अजीब तालीमात है, आदमी की अकल तक रह जाती है। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल आपको देता हूं, बात मिसाल से वाज़ेह हो जाएगी। हदीस शरीफ में है कि जब आपको किसी से मोहब्बत हो और जब आपको किसी से ताल्लुक पैदा हो जाए, दिली ताल्लुक और दिली मोहब्बत पैदा हो जाए, हर रोज नहीं मिला करो, हर रोज नहीं मिला करो। क्यों?
اس لیے کہ روز روز کے ملنے سے آدمی اپنی اہمیت کھو دیتا ہے، اس کی قدر و منزلت کم ہو جاتی ہے. زر غبا تزدد حبا، کم ملو محبت بڑھے گی. یہ کیا ہے؟ اعتدال ہے شریعت میں. ہمارے ہاں تو جب محبت اگر ہوئی تو وہ محبت میں پھر ہم ایسے اندھے ہوتے ہیں کہ وہ 4-6 دن، ہفتہ، 2 ہفتہ، مہینہ بعد ہم اس کے لٹو ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ذرا سی کوئی بات مزاج کے خلاف اگر آ گئی تو پھر ختم نہیں. اس کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے، اس کی طرف دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے. بیلنس ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے، ایک لمٹ کے اندر آدمی کو رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ اب چڑھا رہے ہیں تو سر پر چڑھا لیا اور آسمان پر چڑھا لیا، اور جب اتارنے پر آئے تو اسفل السافلی میں نیچے اتار دیا. یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے. زر غبا تزدد حبا، کم کم ملا کرو، کم کم ملو گے تو انشاءاللہ محبت بھی بڑھے گی. اسی لیے ہم ہر ہفتے جمعے کو ملتے ہیں آپ سے. اچھا جی، اگلی بات، عبادات کے اندر بھی اعتدال. ایک آدمی قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے، اس کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے. ایک آدمی روزے رکھ رہا ہے، اس کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے. ایک آدمی کی بیوی بچے ہیں، ان کا بھی حق ہے. انسان کا جسم ہے، اس کا بھی حق ہے. مہمان آ رہے ہیں گھر میں، ان کو بھی ٹائم دینا ہے، ان کا بھی حق ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں. میں مختصر بات کر میں بات ختم کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. کئی ان سے روایات احادیث کی کتابوں میں مروی ہیں. ان کے والد نے ان کی شادی کرا دی ایک نیک خاتون سے. کچھ وقت گزرا تو ان کے جو والد تھے، یعنی ان کی بیوی کے سسر ہوئے، انہوں نے اپنی بہو سے کہا کہ ہاں بھائی کیا حال ہے عبداللہ کا؟ زندگی صحیح طرح گزر رہی ہے؟ حالات نارمل ہیں؟ خوشی ہے؟ انہوں نے 2 جملوں میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پورے حالات کو 2 لفظوں میں بیان کر دیا. بخاری میں روایت ہے. کہا کہ بہت نیک آدمی ہیں، ٹھیک، بہت نیک آدمی ہیں، رات بھر مصلی پر کھڑے رہتے ہیں. بس یہ 2 جملے کہیں، اور اس 2 جملے میں اگر آپ سمجھدار ہیں، سمجھ رہے ہیں باتوں کو، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں تعریف کر رہے ہیں وہاں بہت بڑی شکایت کر دی اپنے سسر کے سامنے. نہیں سمجھے بات؟ نہیں سمجھے؟ بہت نیک آدمی ہیں. کیا ان کا کہنا نیکی کا، کیا کہنا ان کی عبادت کا. اور دوسری بات یہ عرض کی کہ رات بھر نفلوں میں کھڑے رہتے ہیں اللہ کے حضور. اللہ تعالیٰ کے حضور نفلوں میں کھڑا رہنا کوئی بری بات ہے؟ بری بات ہے؟ بہت اچھی بات ہے. لیکن ان 2 لفظوں کے اندر پوری شکایت جو ہے وہ اپنے سسر سے کر دی، اپنے شوہر کی. اور صحابی، والد بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی. صحابی جو ہے، صحابی کو جو اللہ تعالیٰ عقل اور شعور اور فہم اور فراست دیتے ہیں وہ عام لوگ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اسی لیے تو حدیث میں ہے، حدیث شریف میں اسی لیے کہا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ تو ایک عام مومن کے بارے میں، اور صحابی کا جو مقام ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے. صحابی کا مقام کتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے. انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کہا کہ حضرت اس طرح کا واقعہ پیش آیا، اور میں نے اپنی بہو سے پوچھا کہ بھائی بیٹے کے کیا حالات ہیں، تو انہوں نے یہ 2 جملے کہے. آپ نے کہا کہ ان کو بلا کے لے آؤ. پیشی ہو گئی. فرمایا کہ بھائی ہم نے سنا ہے تمہارے بارے میں کچھ باتیں، تم سے تصدیق کرنا چاہتے ہیں. دونوں طرف کی باتیں سنتے تھے، ایک طرف کی بات نہیں. طریقہ بھی یہی ہے، دونوں فریقوں کی بات سن کر آدمی کسی نتیجے پر پہنچے.
آپ نے فرمایا کہ بھائی ہم نے تمہارے بارے میں یہ سنا کہ تم رات کو روز آنا بلا ناغا عشاء کے بعد جو تم نیت باندھتے ہو اور فجر تک کے پوری رات میں تم ایک قرآن نماز میں ختم کر لیتے ہو، صحیح ہے؟ کہا کہ جی صحیح ہے، ایک رات میں پورا قرآن شریف ختم کر رہے ہیں روز آنا رات کو بلا ناغا، اور کہتے ہیں کہ میں نے تو اس پر قسم کھائی دی کہ میں یہ کام کروں گا۔ اللہ نے عمر دی ہے، زندگی، آپ اندازہ لگائیں کیا جذبہ ہے عبادت کا، کیا ولولہ ہے عبادت کا، کیا شوق ہے۔ ان کے ہاں یہ پیسہ، دولت، مکان، فلانا، ڈھمکانا، یہ چیزیں نہیں ہیں، ان کی نظر میں وہ اخروی جو زندگی ہے اس کی حیثیت ہے، جو وہاں پر کامیاب ہو گیا وہ ہے کامیاب، اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہاں اگر کوئی ناکام ہو گیا وہ ہے ناکام، اس کی ناکامی اور نامرادی کا کیا کہنا۔ کہہ لیں کہ جی صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی تمہارے بارے میں کہ تم روزانہ روزہ رکھتے ہو، کبھی افطاری نہیں کرتے، یہ بات صحیح ہے؟ کہا کہ جی صحیح۔ تو بیگم نے شکایت کر دی ہے، بیگم نے شکایت کر دی کہ جی یہ تو بس جانماز، نماز، روزہ، قرآن، میرا جو حق ہے وہ حق ادا نہیں کر رہے۔ آپ نے ان کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اے خدا کے بندے یہ آنکھیں جو ہیں اس کا بھی تم پر حق ہے، یہ جو بیوی ہے اس کا بھی تم پر حق ہے، یہ جو جسم ہے اس کا بھی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ ہاں اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو تم سے سوال ہوگا، جواب دینا ہوگا۔ پھر آپ نے انہیں مشورہ دیا، آپ نے کہا کہ بھی اچھا ایسا کرو، روزانہ جو ایک قرآن پڑھتے ہو رات کو، کیا ہم میں کوئی آدمی ہے ایسا؟ مجھے بتا دے اگر کوئی آدمی ہے تو میں اس کو چومنا چاہتا ہوں، میں اس کو سر پر بٹھانا چاہتا ہوں۔ نہیں، یہ بات ہم نے صرف کتابوں تک پڑھی، میں خود نہیں ہوں، میں آپ کو کیا کہوں۔ ایک رات میں ایک قرآن روزانہ، روزانہ روزہ، روزانہ روزہ، روزانہ روزہ، صائم الدہر، قائم اللیل۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو تمہارا جذبہ، تمہارا ولولہ، تمہارا عبادت کا انہماک، عبادت کا شوق، کیا ہی کہنا اس کا۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ ایسا کرو کہ قرآن میں کتنی منزلیں، جلدی جلدی بتا دے تاکہ میں بات ختم کروں، کتنی منزلیں؟ سارے نہیں بتا رہے، 7 منزلیں، ٹھیک ہے نا، 7 منزلیں۔ مدینہ منورہ میں ایک زمانہ ایسا تھا، کتابوں میں لکھا ہے، مدینہ منورہ میں ایک زمانہ ایسا تھا کہ ایک عام آدمی میں بہت زیادہ متقی، عبادت گزار، تہجد گزار، راتوں کو بیدار رہنے والے آدمی کی میں بات نہیں کر رہا، میں عام جنریشن کی بات کر رہا ہوں۔ عام آدمی کا معمول یہ تھا کہ روزانہ وہ 1 منزل قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، 1 منزل روزانہ تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو گویا کہ اس اعتبار سے اس کا قرآن کتنے دنوں میں ختم ہو جاتا؟ 7 دنوں میں ختم ہو جاتا۔ اور ہمارا قرآن کب ختم ہوا ہے؟ ہم نے بھی رمضان میں شروع کیا تھا، انشاءاللہ یہ رمضان آ جائے گا تو امید ہے کہ آخری دنوں میں درس زور لگا کر ختم کر لیں گے، سال میں ہمارا قرآن ختم ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وإلی اللہ المشتقى۔ بہت سے ہوں گے اللہ کے بندے جو روزانہ ایک پارہ پڑھتے ہیں، ان کا مہینے میں ختم ہوگا۔ میں ایک عام بات بتا رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ ہم کیا پڑھ لیتے ہیں صبح؟ بتائیے نا، سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں، اور وہ بھی کس نیت سے پڑھتے ہیں؟ مسجد میں بیٹھے ہیں، غلط بات نہیں، صاف صاف بات، کس نیت سے پڑھتے ہیں؟ اپنی حفاظت کے لیے اور دکان میں برکت کے لیے۔ اللہ کا قرآن، اللہ کے قرآن ہونے کی حیثیت سے ہم نہیں پڑھتے۔ کوئی آیت پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہمارا اپنا کوئی مفاد ہے، وظیفہ کسی نے بتایا ہے کہ بھائی جب آپ پریشان ہو، روزگار کا مسئلہ ہو تو یہ آیت اتنی دفعہ پڑھ لیں، یہ تسبیح اتنی دفعہ پڑھ لیں، یہ سورت اتنی دفعہ پڑھ لیں۔ بہرحال یہ لمبی بات رہ جائے گی جو میں اصل کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ اچھا بھائی آپ ایسا کریں کہ آپ روزانہ 1 منزل پڑھ لیا کریں، 1 منزل پڑھ لیا کریں تو 7 دن میں آپ کا قرآن ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے عرض کیا کہ انی اجد قوہ، بخاری کے الفاظ ہیں روایت کے، انی اجد قوہ، اللہ کے رسول میں تو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، مجھے اور اجازت دیں آپ۔
آپ کم کر رہے ہیں، وہ بڑھا رہے ہیں. میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں اور اجازت دے مجھے. آپ نے فرمایا کہ اچھا بھائی زیادہ، تو پھر آپ ایسا کرو کہ 3 دن کی میں کم سے کم قرآن ختم کر لوں. 3 دن میں کر لوں. کہا کہ انی اجد قوہ، میں تو اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. آپ نے کہا رہی بس. اور پھر فرمایا کہ میرا اپنا خیال ہے حضور کی کیا اللہ تعالیٰ نے کیا نظر عطا فرمائی تھی، کیا بصیرت اللہ نے عطا فرمائی تھی، آدمی قربان جائے. آپ نے فرمایا کہ عبداللہ میرا خیال یہ ہے کہ تمہیں عمر زیادہ ملے گی، بعد میں تم اس معمول کو نبھا نہیں سکو گے اور پورا نہیں کر سکو گے. اور جب بوڑھے ہو گئے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے تھے کہ لیتنی قبلت رخصت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ میں حضور کی دی ہوئی رخصت پر عمل کر لیتا تو آج یہ حال نہ ہوتا. اب آج اس معمول کو پورا کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے. ظاہر ہے جوانی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، جو آدمی کی عمر بڑھتی ہے طبیعت میں اعضاء میں اضمحلال اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، آدمی اس کو نبھا نہیں سکتا. آپ نے فرمایا کہ بھئی روزے کا مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کرو مہینے میں 1 روزہ رکھ لو، مہینے میں 3 روزے رکھ لو، مہینے میں 3 روزے رکھ لو. اور ایک عمل کا ثواب کتنا ملتا ہے بتائیے نا؟ 10 گنا. ایک عمل کا ثواب 10 گنا ملتا ہے. تو 3 روزے رکھ لو گے تو 10 دیا 30. پورے مہینے آپ روزے سے ہوگے 3 روزے رکھ لو. انی اجد قوہ، اللہ کے رسول میں تو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. آپ کم کر رہے ہیں وہ بڑھانے کے چکر میں. پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا بھائی اگر تمہیں بہت زیادہ شوق ہے اور تم بات مانی نہیں رہے تو تم ایسا کرو کہ صوم داؤدی پر عمل کر لو. کس پر؟ صوم داؤدی. حضرت داؤد علیہ السلام کا جو روزہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی ہے. صوم داؤدی پر عمل کر لو. انہوں نے کہا کہ صوم داؤدی کیا اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن نہیں رکھتے تھے. 1 دن رکھتے تھے، 1 دن نہیں رکھتے تھے. 1 دن رکھتے تھے، 1 دن افطار کرتے تھے. یہ ہے بہترین روزہ جس کو صوم داؤدی کہتے ہیں. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، میں جو بات آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں عبادت کا ذوق، وہاں عبادت میں انہماک، وہاں عبادت کا شوق. اور جب آپ ان کو بار بار سمجھاتے وہ آپ سے اور اجازت چاہتے کہ اللہ کے رسول مجھے اور اجازت دیں، تو آخر میں وہ یہی کہا کرتے تھے. اور آخر میں ایک اور جملہ کہتے تھے، فشددت فشدد علی، فشددت فشدد علی، میں اپنے اوپر تنگی اور سختی کرتا چلا گیا، میرے اوپر سختی ہوتی چلی گئی. یا لیتنی قبلت رخصت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ میں حضور کی دی ہوئی رخصت پر اگر آج عمل کر لیتا تو اس معمول کو نبھانا میرے لیے آسان ہو جاتا. اس معمول کو نبھانا میرے لیے آسان ہو جاتا. اس وقت تو جوانی تھی، اس وقت تو میں نے کہا کہ جی یہ بھی کم ہے، یہ بھی کم ہے، یہ بھی کم ہے، اور زیادہ آپ اجازت دیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حدیث کی کتابوں میں، تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جہاں حضرت زینب نماز پڑھ رہی ہیں وہاں پر ایک کھمبا سا ہے، اس کے اوپر رسی لگی ہوئی ہے. آپ کو بڑی حیرانگی ہوئی، یہ رسی لٹک رہی ہے، یہ رسی کیوں ہے؟ یہ رسی کیوں ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عبادت گزار تھی، بڑی عبادت گزار تھی. جب رات کو نیند آتی ان کو تو کھڑے ہو کر اس رسی کو ذرا سا پکڑ لیتی، سہارا لے لیتی تو ان کی نیند بھاگ جاتی. آپ نے فرمایا کہ ہمیں شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، جب نیند آ جائے تو سو جاؤ، اور جب طبیعت میں نشاط ہو تو مصلی پر کھڑے ہو جاؤ. آج کل عشاء کی نماز کتنے بجے ہو رہی ہے؟ آپ کہیں گے کہ یہ اچانک یہ یو ٹرن کیوں لے لیا؟ یو ٹرن اس لیے لے لیا کہ میں بات اپنی سمیٹ رہا ہوں. کتنے بجے ہو رہی ہے؟ ہمارے یہاں 7:30 بجے ہو رہی ہے، 7:30 بجے ہو رہی ہے. اور فجر کی نماز کتنے بجے ہو رہی ہے؟ یہاں مت دیکھیے گا، ہاں یہاں دیکھ کر آپ بتا رہے ہیں، مجھے پتا ہے. یہاں مت دیکھیں، جو پڑھنے والے ہیں ان کو پتا ہے. کتنے بجے ہو رہی ہے؟ 6:15 بجے ہو رہی ہے. 6:15 بجے کتنا وقت ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ اگر اس سردیوں کی راتوں میں بھی اگر ہم تہجد میں نہ اٹھیں، سردیوں کی راتوں میں بھی اگر ہم فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں، تو ہم سے زیادہ قابل رحم اور قابل ترس کوئی آدمی ہوگا؟
बता दीजिए, होगा कोई? दिन भर हम अपने रिस्क से, मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले मैंने बात की, बहुत सारे लोग उस वक्त नहीं थे। दिन भर हम अपने रिस्क सिलसिले में मारे मारे फिर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं जी, पेट्रोल का बम गिरा दिया, फला महंगाई हो गई, चीनी नापेद हो गई जी, घंटों के हिसाब से चीनी की कीमत बढ़ रही है, वगैरह वगैरह सारे मामला चल रहे हैं। अरे जो रिस्क देने वाला है उसका दरवाजा तो खटखटाओ। जहां से रिस्क तकसीम होता है, जो रिस्क तकसीम करते हैं, जो देने के लिए हर वक्त आमादा और तैयार हैं, उनसे तो ताल्लुक जोड़ो, उनसे तो मांगो, उनके सामने तो रो, उनके सामने नहीं रोना है। और रोना है किसके सामने? दूसरों के सामने रोना है। हजरत मसला हल नहीं होगा, मैं आपको बिल्कुल अंधेरे में नहीं रख रहा, बिल्कुल साफ साफ बात कर रहा हूं। मसला हल नहीं होगा। मसला हल होने की एक सूरत है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ ले, अल्लाह से अपना टूटा हुआ ताल्लुक जोड़ ले, अल्लाह को राजी कर ले, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करे, तहज्जुद का एहतमाम करे, पांचों नमाजों का एहतमाम करे, देखे अल्लाह ताला कैसे रास्ते खोलते हैं इंशाअल्लाह। आपको पता नहीं, बातों पर यकीन है नहीं, लेकिन जिस तरह ये दिन निकला हुआ है और मुझे यकीन है, उससे ज्यादा मुझे यकीन इन बातों पर है जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। करके देख लीजिए, तजर्बे के तौर पर कर लें। नमाजों का एहतमाम और खास कर नमाज के साथ साथ तहज्जुद का एहतमाम। और इस मौसम में आसान है, 10 बजे भी अगर आदमी सो जाए, 10 बजे भी अगर सो जाए, क्या जरूरी है कि फेसबुक पर हम घंटा लगाएं? क्या जरूरी है कि व्हाट्सएप चेक करने में हम घंटा लगाएं और रात 11 बजे और 12 बजे सोएं? 10 बजे भी अगर सो जाएं, यकीन करें 4:30 बजे आराम से नींद पूरी होगी, हशाश बशाश होकर हम उठकर तहज्जुद में खड़े हो सकते हैं अल्लाह के सामने। क्या ख्याल है आपका? तो फिर आज से फजर में तादाद में इजाफा होना चाहिए, नजर आएगा। देख ले, अल्लाह ताला के सामने बैठे हुए मस्जिद में। अल्लाह ताला हम सबको इस्तिकामत अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, अल्लाह ताला हमारी दस्तगीरी फरमाए, अल्लाह हमें अपने से ताल्लुक मजबूत से मजबूत तर करने की तौफीक अता फरमाए। और जो बातें मैंने अर्ज की, अल्लाह मुझे भी इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और आपको भी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।